بھی کر رہے ہو لیکن دل اللہ کی طرف. پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول دل یارول، اللہ کی طرف. آپ ہمارے ہاں تو یہ کہ خیر میں نے خود بھی اپنی ایک بزرگ جو ہے اپنے رشتے میں ان کو دیکھا ہے، وہ چکی پیستی تھیں اور قرآن پڑھتی تھیں. بالکل یہ واقعہ ہے جو حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چکی پیس رہی ہے آسیہ گرداں لب قرآن سرا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں آسیہ گرداں، چکی جو ہے وہ اس کو حرکت میں رکھتی تھی، چکی پیس رہی ہے اور قرآن لب قرآن سارا، ساتھ ہی قرآن پڑھ. اور اسی حالت میں ہو سکتا ہے حسن یا حسین گود میں ہو اور دودھ پی رہے ہو سکتا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہوتا ہے یہ سارے کام. تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اور مزید غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں. اب یہ اگلا قدم ہے. فرسٹ سٹیپ تھا ایمان باللہ تک آپ کی رسائی ہو جائے. ایمان باللہ تک رسائی کسی منطقی دلیل سے نہیں ہوگی بلکہ آیات الہیہ کے ذریعے سے. آپ کے اپنے اندر سے وہ ڈورمنٹ آپ کے جو ہے کانشسنس وہ اگر ابھر کر آئے گی تو ایمان باللہ نصیب ہوگا. لیکن اس سے اگلے قدم کے اوپر جو ہے اب ایمان بالآخرت رسائی کیسے ہوگی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر. ان کا غور و فکر جاری رہتا ہے. اس آیت کے حوالے سے ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ذکر اور فکر کو اس آیت میں جمع کیا گیا ہے. یہ چیزیں جو ہے اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو کہ بدقسمتی سے امت کے دور زوال میں یہ علیحدہ ہو گئی ہیں. یہ گاڑی کے دو پہیے تھے، اسلام کی گاڑی ان دو پہیوں ہی پر چلتی تھی، ذکر بھی فکر بھی ساتھ ساتھ. لیکن ہوا کیا، آج اصحاب ذکر جو ہے وہ فکر سے خالی ہیں، سوچ بچار نہیں، وہ ذکر ہی ہے بس. وہ ذکر جو ہے اس کے اندر تو لگے ہوئے لیکن یہ کہ فکر نہیں، یہ کائنات کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس سے بالکل فارغ. اور جو فکر والے ہیں وہ ذکر سے محروم، لہذا وہ ذکر جو ہے وہ بھی ان پروڈکٹیو اور جو فکر ہے وہ بھی ان پروڈکٹیو. نہ اس کا کوئی خیر برآمد ہوتا ہے نہ اس کا کوئی خیر برآمد ہوتا ہے. مولانا روم نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے این قدر گفتیم باقی فکر کن. دیکھو اس قدر تو ہم نے تمہیں بتا دیا، سمجھا دیا، اب آگے خود غور کرو، غور و فکر کرو. این قدر گفتیم باقی فکر کن. فکر اگر جامد بود راہ ذکر کن. اگر فکر میں کسی وقت جمود آ جائے، کہیں آپ کا فکر، آپ کی سوچ آ کر اڑ گئی کسی جگہ پر کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آگے نہیں آپ بڑھ رہے، تو جاؤ ذکر کرو. وہ پہلا جو صغرا کبرا تم نے اب تک جو کچھ سیکھا تھا، جو کچھ سمجھا تھا، اسے دہراؤ دہراؤ دہراؤ، ذکر کرو ذکر کرو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو یہ جو فکر کی گتھی الجھ گئی تھی یہ سلجھ جائے گی. ای قدر گفتیم باقی فکر کن. فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. فکر آرد ذکر آرد فکر را در اہتزاز. اس ذکر کے ذریعے سے فکر کے اندر ایک جنبش پیدا ہوتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے. وہ جمود جو آ گیا تھا جمود ٹوٹتا ہے. ذکر را خورشید نہیں افسردہ ساز. یہ تو سورج کے مانند ہے کہ جیسے یہ کہ پودے مرجھائے ہوئے سے ہوتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو سب تر و تازہ ہو جاتے ہیں. خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سورج مکھی کا پھول ہے مرجھایا ہوا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے تو کھل جاتا ہے اور اسی کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے اور سارا دن پھر اسی کو فیس کرتا ہے. سورج مشرق میں تھا تو اس کا رخ مشرق میں ہے. جیسے جیسے وہ جا رہا ہے سورج کے رخ کے ساتھ اور شام مغرب کی طرف رخ ہو گیا، سورج غروب ہوا اور وہ مرجھا گیا. گویا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ سورج کے مواجہے میں، سورج کے فیس ٹو فیس رہنے کے اندر ہی اس کی جو ہے نشاط ہے. اس کی اللہ تعالیٰ کا مواجہہ، انی وجہت وجہی، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اللہ کی جانب، یہ مواجہہ ہے، آمنے سامنے ہو جانا، روبرو ہو جانا، رو در رو ہو جانا. تو اس کی سب سے بڑی پیاری مثال جو ہے عالم نباتات میں وہ سورج مکھی کا پھول ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض.
میں نے مولانا روم کے اشعار آپ کو سنا دیا، علامہ اقبال کے اشعار بھی ایسے ہی ہیں، بہت خوبصورت ہے. جزب قرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہن شاہی است. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل نہ دیدم جزب ذکر. قرآن مجید نے جو فقر انسان کو دیا ہے وہ ہے اصل شہنشاہی. بوریا نشین ہے کوئی شخص، لیکن فقر قرآن، فقر قرآن، قرآن کا سلوک، قرآن کا تصوف یوں سمجھیے، قرآن کا سلوک، قرآن کی معرفت. جزب قرآن زیغمی روباہی است. اگر قرآن نہیں ہے تو آپ شعر بھی ہیں تو لومڑی سے زیادہ آپ کی حقیقت نہیں ہے. اور فقر قرآن اصل شہنشاہی است، اصل شہنشاہی جو ہے تو فقر قرآن کے اندر ہے. اور فقر قرآن کیا ہے؟ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، ذکر اور فکر کو جوڑ دیا جائے، ان کو ملا دیا جائے، ذکر بھی ہو فکر بھی ہو. اور فکر را کامل نہ دیدم جزب ذکر، یہ فکر کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ذکر ساتھ نہ ہو. یہ آیت اس اعتبار سے مولانا روم کے یہ دو اشعار، علامہ اقبال کے یہ دو اشعار، لیکن جس شان کے ساتھ اس قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں یہ گویا کہ حرف آخر ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، چیخ اٹھتے ہیں، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا تھا. یہ بہت اہم حصہ ہے. یہاں کائنات کی تخلیق کے نتیجے میں اس پر غور و فکر میں ایک بڑی حقیقت جو منکشف ہوتی ہے. اب یہ ہے انسان کی عقل حیوانی سے جو بات اس کو معلوم ہوگی، وہ عقل روحانی سے ایمان باللہ آیا ہے. عقل روحانی اور عقل انسانی دونوں ملیں گے تو ایمان بالآخرت آئے گا. یہ اس کی تفصیل ہے در حقیقت. ایک نتیجے تک یہ عقل حیوانی پہنچا دیتی ہے کہ یہاں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے. گھاس کا ایک تنکا بھی بے مقصد نہیں ہے. یہ حشرات الارض ان میں سے کوئی بے مقصد نہیں ہے. ہر ایک کوئی نہ کوئی، یہ جو گرینڈ سکیم آف تھنگز ہے، یہ جو کائنات کی تخلیق ہے، زمین کا یہ پورا نظام، ہر شے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. کہیں نہ کہیں اس کی افادیت کا پہلو ہے. کوئی ایک تنکا بھی بغیر کسی حکمت اور بغیر کسی غرض و غایت کے نہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار، بے مقصد، باطل پیدا نہیں کیا. دیکھیے باطل حق کے مقابلے میں آتا ہے لفظ. حق کے کئی معنی ہیں عربی زبان میں اور قرآن مجید کی اصطلاح میں. حق اسے بھی کہتے ہیں کہ جو شے بالواقع موجود ہو، اور اس کے مقابلے میں باطل وہ ہے جو نظر تو آ رہا ہے حقیقت میں ہے نہیں، سراب ہے، پانی نہیں ہے لیکن نظر آ رہا ہے، وہ باطل ہے. حق وہ ہے کہ جو فی الواقع ہے. حق وہ ہے کہ جو اخلاقی طور پر ثابت ہے آپ پر، اور حق اور باطل وہ ہے جو اخلاقی طور پر ثابت نہیں ہے. حق ہر وہ شے ہے جو بامعنی ہے، با مقصد ہے، جس میں کوئی غرض و غایت ہے، اور باطل ہر وہ شے ہے جو بے مقصد ہے. اسی بے مقصد کے لیے لفظ قرآن مجید میں عبث بھی آیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار، بے مقصد، بغیر کسی غرض و غایت کے پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. اللہ بہت بالا و برتر ہے، بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے تمہارے اس گمان سے کہ وہ کوئی کام بے مقصد کرے گا، بے معنی کرے گا. وہ تو ملک الحق ہے، بادشاہ حقیقی ہے. یہ ہے تصور در حقیقت کہ انسان اس کائنات میں غور کرے. یہ پوری سائنس کیا ہے؟ آج ہمیں ہر شے کی حقیقت یہ بتا رہی ہے. جتنا سائنس کا علم بڑھتا جا رہا ہے، ہر شے جو ہے اس کارخانہ قدرت میں کوئی شے بیکار نہیں ہے. ہر شے کا کوئی رول ہے، ہر شے کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے وہ پورا کر رہی ہے. چھوٹے سے چھوٹا پرزہ بھی کوئی بڑی سے بڑی مشین کے اندر ہو سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا پرزہ اہم ترین ہو. آپ کا F-16 جہاز جو ہے ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا سا پرزہ جو ہے اس کا وہ اگر نہیں ہے، یہ خراب ہو گیا ہے اور وہ آپ نہیں بدل سکتے اور اسپیئر نہیں ہے، تو وہ پورا پہاڑ جو کھڑا ہے F-16 وہ کیا ہے؟ جنگ ہے. کباڑی کے ہاں لے جائیے اس کو، بیکار ہے. تو ہر شے اس کائنات کے اندر بامانی ہے، نتیجہ خیز ہے. سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے اس سے.
تیری ہستی کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ تو عبث کوئی کام کرے گا، بیکار کرے گا، بے مقصد پیدا کرے گا، یہ گویا کہ تیری ذات کے اوپر بہت بڑی تہمت ہے، تیری بہت بڑی توہین ہے، تیری شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے اس سے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تو کوئی ایسی شے بھی پیدا کرے گا کہ جو بے مقصد